تو یہ میں کیوں واقعات آپ سب کو سنا رہا ہوں؟ ٹوپیوں والوں، داڑیوں والوں، خاص طور پر تمہارے لیے، ٹھیک ہے نا؟ عزت کے ساتھ جینا سیکھو. ہوٹل میں جایا کرو، فری پھوکٹ میں مت کھایا کرو داڑھی دکھا کے، پیسے دو. ایک حرام خور نے میرے ساتھ یہ بھی کیا پنجاب میں. اب تو جب بھی کوئی ہوٹل میں فری میں کھانا کھلا رہا ہوتا ہے نا، تو میں ہوٹل والے کے کان میں جا کے بول دیتا ہوں کہ میں نے نہیں بولا تھا فری کا کھلاؤ، اس سے پیسے لو. ہوتا کیا ہے، مفتی طارق مسعود صاحب تشریف لا رہے ہیں ہوٹل میں، ان کی دعوت ہے اور ان کے ساتھ 25 چمچوں کی بھی دعوت ہے. مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا، دل میں سوچ رہا ہوں یار ماشاءاللہ دیسی مرغا مکھن میں پکا کے یہ بندہ کھلا رہا ہے، کتنا عظیم انسان ہے یار یہ. میں اسے کہتا ہوں ارے نہیں اتنا خرچہ کیوں کریں. نہیں مفتی صاحب ہم آپ کا بیان سنتے ہیں، اب اتنا تو بنتا ہے نا. اور کمبخت نے ہوٹل سے رابطہ کیا ہوا ہے، ہوٹل کے مالک سے، کہ یار مفتی صاحب آ رہے ہیں ان کا تھوڑا اکرام کر دو. کمبخت جب تو نے اسی سے اکرام کروانا ہے تو اسی سے فون کروانا، تو کیوں پھلتر کی طرح چپکا ہوا ہے بیچ میں. یہ ساری بدماشیاں کون کر رہے ہیں؟ ٹوپی اور داڑھی. ایک دفعہ ایسا ہی ہوا پنجاب میں، شہر کا نام لوں گا تو اس بے غیرت کو پتہ چل جائے گا میری بات ہو رہی ہے. حالانکہ پتہ ویسے بھی چل جائے گا اس کو انشاءاللہ، کیونکہ بے غیرت کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، میری بات ہو رہی ہے. بے غیرتوں کو پتہ ہوتا ہے. اس نے کیا کیا، آرڈر دیا پنجاب کے کسی ہوٹل میں، میرا بیان تھا تو بیان کے بعد کہا آپ کو میں دیسی مرغا کھلاؤں گا اور مکھن کی کڑھائی میں نا، مکھن وقت میں پکا ہوگا دیسی مرغا. میں کہا چلو یار دیسی مرغا کون چھوڑتا ہے. ہم نے کہا بیان کے بعد بھوک بھی بہت ٹائٹ لگ رہی ہوتی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. میں گیا ہوں تو 20-25 افراد بھی ساتھ میں. میں نے کہا سب سے پے کرنا ہوگا، سب نے بیٹھ کے کھا کے آ گئے، مرغا یہ وہ. پھر ہوٹل کے مالک نے سیلفیاں ویلفیاں سب کچھ. بعد میں پتا چلا ایک دھیلا اس کمبخت نے نہیں دیا ہے ہوٹل کے مالک کو، اور مالک کو یہ بتایا کہ مفتی صاحب تمہارے ہوٹل میں آنا چاہتے ہیں. اس کو بیچارہ کیسے مانگے گا مفتی صاحب سے پیسے، اور اس کو کیا پتا تھا کہ ایک کے بجائے 25 پھلترو اور بھی ساتھ میں آئیں گے. تو ان کو ہو سکتا ہے ان کمبختوں کو پتا ہو، یہ بھی تو ممکن ہے کہ ان کو نہ پتا ہو، وہ سمجھ رہے ہو کہ مفتی صاحب کی شاید کوئی ولیمہ رہ گیا تھا وہ کر رہے ہیں اب. تو بھائی یہ کتنی بری بات ہے یار. میں جب آیا مجھے پتا چلا کہ یہ سب فری میں تھا. میں نے کہا اس ہوٹل کے مالک کا نمبر تلاش کرو کسی طریقے سے، اس کو میں فون کر کے کہوں کہ بھائی ہم مفت خورے نہیں ہیں، اس کے پیسے میں ابھی بھجواتا ہوں آپ کے پاس. آپ نے اتنا 25 آدمیوں کا دیسی مرغا کا خرچہ کم ہوتا ہے کیا؟ اور وہ بھی مکھن میں اس کو جو ہے نا پکا کے کھلا رہے ہو تم. تو یہ حرکت بھی کس نے کی تھی؟ داڑھی والے نے. تو میں نہیں کہہ رہا میرے بھائی داڑھی والے برے ہوتے ہیں، لیکن برے لوگ بھی داڑیاں رکھ لیتے ہیں. بہت گھٹیا حرکت ہے، بہت نیچ حرکت ہے. تو استغنا کے ساتھ سر اٹھا کے جیو. نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. میرے جب باہر ملکوں میں سفر ہوئے تو بہت اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں. تو ایک سے ایگریمنٹ ہوا ہم آپ کو بلائیں گے اور اتنے پیسے ہمارے اتنے پیسے آپ کے. میں نے کہا نہیں آؤں گا. کسی نے کہا پھر آپ اس ملک میں جا نہیں سکتے. میں نے کہا انڈا موڈ از دی بیسٹ، نہ جائیں ہم کسی دنیا کے کسی ملک میں. بے غیرتی کے ساتھ دنیا میں گھومنا یہ کون سا کمال ہے؟ بیٹھے رہو، ہمیں یہاں انجوائے کر رہے ہیں لائف کو. کوئی کمی ہے ہمارے پاس یہاں پہ بھائی؟ نہیں جائیں گے امریکہ، نہیں جائیں گے کینیڈا، نہیں جائیں گے جاپان، نہیں جائیں گے سوئٹزرلینڈ. کیا کرنا ہے؟ میں یورپ کے جتنے ملکوں میں گیا ہوں بھائی نہیں جائیں گے ہم. نہیں گئے ہوتے تو کیا ہو جاتا. اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں بچے ہیں، گھر والے ہیں، صبح مرغیاں انڈا دیتی ہیں اور وہ انڈا دیسی انڈے کا اپنا مزہ، پھر چوزوں میں بٹھانے کا. ہماری لائف کی یہاں بہت اچھی گزر رہی ہے بھائی. تو اگر عزت کے ساتھ چلے جائیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں جائیں تو کوئی قیامت. ایک صاحب آئے کہنے لگے وہ زکوٰۃ سے نا، اصل میں ایکچولی میں اپنے بچے کو امریکہ میں یونیورسٹی میں بھیجنا چاہتا ہوں ڈاکٹر بنانے کے لیے، سب زکوٰۃ کے پیسے چاہیے مجھے، آپ کے تو اتنے جاننے والے ہیں. میں نے کہا کیوں بھائی، یہاں کھانے کو روٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس، تم اپنے بچے کو بھیج رہے ہو ہائی ایجوکیشن کے لیے امریکہ، اس کے لیے بھیک مانگ رہے ہو. کہہ رہے نہیں، کیا سوسائٹی میں جب ڈاکٹرز اچھے ریلائبل ڈاکٹرز نہیں ہوں گے تو ملک ترقی کیسے کرے گا؟ میں نے کہا کر لے گا، آپ اس کی ٹینشن نہ لیں. کہہ رہے نہیں یہ بھی تو ایک ضرورت ہے نا سوسائٹی کی، یہ بھی تو ضرورت ہے بچوں کی ایجوکیشن. میں نے کہا بالکل ضرورت نہیں ہے، اپنے خرچے پہ ہو تو بہت اچھا ہے، نہیں ہو ادھر بٹھاؤ. کہہ رہے پھر میرا بچہ تو نہیں پڑھ سکتا. میں نے کہا ٹماٹر بیچے، ریڑھی لگائے یہاں پہ. میں اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ کے بچے کو زکوٰۃ کے پیسوں سے ریڑھی 2 دلوا سکتا ہوں، اور پہلی دفعہ میں ٹماٹر بھی دلوا سکتا ہوں زکوٰۃ کے پیسوں سے. پہلی دفعہ میں زکوٰۃ دوں گا اس کو، ٹماٹر لا کے اس کی ریڑھی لگا دوں گا، اس کے بعد اس نے اپنا خرچہ اس ٹماٹر سے نکالنا ہے.
کہہ رہے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ کہنا آسان ہے مفتی صاحب, کر کے دیکھو پتہ چلے گا. میں نے کہا کرنا یقیناً مشکل ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ زکاتوں سے امریکہ میں ایجوکیشن کے لیے جانا شروع کر دو, یہ نہیں ہوتا. تو جب ایک دو دفعہ مشکل لگے گا اس کے بعد مزہ آنا شروع ہو جائے گا. ٹماٹر اتنے روپے کلو, ٹھیک ہے نا, اتنے روپے کلو. یہ ٹماٹر والے ڈپریشن میں تھوڑی ہوتے ہیں, یہ زیادہ خوشیوں کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو دنیا کو جب تک مسافر خانہ نہیں سمجھو گے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اور جو میری گاڑیاں دیکھ کے جو لوگ جل رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ مولوی کہتے ہیں پیسہ مت رکھو اور خود گھوم رہے ہوتے ہیں, اصل میں وہ بھی بیچارے حب دنیا کے مریض ہوتے ہیں, جل رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, واٹس گوئنگ آن. تو دنیا کی محبت جب ختم ہو جاتی ہے تو کسی کا پیسہ دیکھ کے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی, اور ہو تو خوشی ہوتی ہے. چلو یار, ہم اپنے شیخ کو دیکھتے تھے, اتنی اللہ نے دولت دی ان کو, ہمیں تو کوئی جیلسی نہیں ہوتی تھی. اور ہم دال کھاتے تھے روزانہ, مدرسے میں کیا کھاتے تھے ہم؟ دال, ڈیلی دال. تو ہمیں یہ نہیں تھا کہ اب ہمارے حضرت کی خوراک بہت ٹائٹ تھی, اپنے پیسوں سے تھی نا, مدرسے کے پیسوں سے نہیں تھی, زمینوں کی آمدن آتی تھی, کھاتے تھے. صبح حضرت کا ناشتہ ہوتا تھا 2 ہاف فرائی انڈے, ہاف بوائل انڈے, سیب لازمی, جب سیب کا موسم ختم ہوتا ٹورنٹو سے سیب آتے تھے ان کے لیے, اور بادام اور یہ بھنے ہوئے چنے, یہ لازمی ان کی خوراک کا حصہ. پھر شہد, اور پھر رات کو بھی اکثر پروٹین والی چیزیں کھاتے تھے, چکن وغیرہ. اور بہت بہت خاندانی خوراک تھی حضرت کی, اور بڑے اسٹینڈرڈ کی خوراک تھی. ہم کیا کھاتے تھے مدرسے میں؟ ڈیلی دال. ایک دن گوشت بنتا تھا مرغی کا, اس میں بھی ایک دفعہ طلبہ کی بوٹیوں پہ لڑائی ہوئی تو 40 دن کے لیے بوٹیاں بند, کہ خالی شوربہ پڑے گا. حقیقت. اب بتاؤ ہمیں غصہ نہیں آئے گا؟ حضرت آپ تو یہ کھا رہے ہو اور ہمیں یہ, تو حضرت کیا کر, کوئی بات نہیں بھائی, جتنا اللہ نے دیا کھاؤ, تو مجھے جو اللہ نے دیا تو میں اس حساب سے کھاؤں گا. کبھی میرا موڈ ہوا تو تمہیں بھی کھلا دوں گا, کبھی حضرت دعوت بھی کر دیتے تھے. تو یہ مزاج بنایا گا بھائی, دوسرے کی دولت تو اس کے لیے, تمہارے لیے تھوڑی ہے. اب یہ نہیں کہ حضرت کنجوس تھے, نا کنجوس نہیں تھے. حضرت صرف خوراک پہ ٹائٹ خرچ کرتے تھے, باقی دولت کی ڈھیر لگے ہوئے ہم نے حضرت کے سامنے دیکھے ہیں. اپنا مہینے کا خرچہ نکالا, سیب انڈے منڈے یہ خرچہ نکالا, سارا فی سبیل اللہ صدقہ. سوال پیدا ہوتا ہے جب وہ سارا انہوں نے صدقہ کرنا ہے تو اپنے طلبہ کو ہی کھلا دیں؟ نہ بھائی نہ. تم کو اگر مفت میں مرغوں کی عادت پڑ گئی نا تو ساری زندگی تمہیں مرغا چاہیے. عادتیں تھوڑی خراب کرنی ہے, جو ہے اوقات اس کے حساب سے کھاؤ. تمہاری اوقات دال والی, کیا کھاؤ گے تم؟ دال. یہ سمجھا. اور جو ہمارے یہاں مالدار طلبہ تھے ان کے گھر سے بڑے بڑے کھانے آتے تھے. ایک دفعہ کیا ہوا, واقعات سے واقعات یاد آ رہے ہیں لیکن یہ سارے سبق آموز ہیں. ایک میمن طالب علم تھے, وہ بڑے مالدار سیٹ کے بچے, ان کے گھر سے کھانا آتا تھا. وہ کھانے کا جب ٹفن کھلتا تھا نا تو خوشبو ہی سبحان اللہ, ایسی کڑائی مرغیاں اور کیا کیا ہوتا تھا. اب جو ایک دو لالچی طلبہ تھے نا, ان کے جب خوشبو آتی تھی نا ان کو, تو وہ تھوڑا کھسکتے ان کے دسترخوان کے قریب چلے جاتے تھے. اچھا ہمیں حضرت نے سمجھایا ہوا تھا بھائی یہ اچھا کھا رہا ہے تو کھانے دو. ہم دال کھا رہے ہوتے تھے اور ان کے وہ مرغا ہمارے سامنے بیٹھ کے کھا رہے ہوتے تھے. ہمیں ذرا بھی کبھی دل نہیں کیا کہ ایک نوالا ہم یہاں سے پکڑ لیں. بھائی وہ مالدار باپ کا بچہ ہے, کھانے دو یار. اچھا ہم یہ دال کھا رہے تھے نا, یہ بھی میں فری میں نہیں کھا رہا تھا, ہمارے والد صاحب پیسے دے رہے تھے کہ بھائی چلو منتھلی دو, لیکن اس اسٹینڈرڈ کے مالدار ہم نہیں تھے جیسے وہ تھے. تو اب کیا ہے کہ وہ مرغا کھا رہے ہیں اسی دسترخوان پہ, ہم نے تو کبھی نوالا بھی نہیں لے رہے کہ بھائی ان کا ہے کھاؤ یار, نہ کبھی لالچ. حضرت نے سمجھا ایسا دیا تھا کہ بھائی جو جس کا ہے اس کو کھانے دو. اب ایک دو نئے طلبہ آئے تو ان کے نا کھسکتے ہوئے نا گھننے بن کے 2 نوالے یہاں سے لیے. اب وہ بیچارہ مروت میں پوچھ لیتا تھا کہ چلیں آپ کھا لیں, اس میں تو کھا لیا. اب اس کا کھانا ہی آدھا ہو جاتا تھا, یا تو وہ کھانا ڈبل منگوائے. تو انہوں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت اب مجھے شرم آ رہی ہوتی ہے, یہ طلبہ دال کھا رہے ہیں, میں یہاں بیٹھ کے مرغا کھا رہا ہوں, تو یا تو میں بھی دال کھاؤں, اب مجھے عادت نہیں ہے, لینڈ لارڈ کا بیٹا دال کی عادت اس کو نہیں ہوتی, یا پھر میں گھر سے زیادہ کھانا منگواؤں. انہوں نے فرمایا قطعاً نہیں, گھر سے آپ کو زیادہ کھانا منگوانے کی اجازت بولو نہیں. یہ ہے تربیت جو آپ کو بتا رہا ہوں. دنیا دار آدمی کیا کہیں گے, بھائی تو مرغا کھا رہا ہے تو سب کو مرغے کھلا. ٹھیک ہے سیٹھ میں یہی جذبہ ہونا چاہیے, لیکن غریب میں یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے. غریب میں بھائی تو مرغا کھا رہا ہے, تیری مرغے کی استطاعت ہے, ہماری دال کی استطاعت ہے, ہم دال ہی کو مرغا سمجھ کے کھائیں گے. تو حضرت کے پیش نظر طلبہ کی تربیت کرنا بھی تھی. تو حضرت نے فرمایا آپ کو قطعاً اجازت نہیں ہے, آپ ایک آدمی کا کھانا منگواؤ اور وہی کھاؤ, اور جو آپ کے ساتھ کھانے لگے اس کو صاف منع کر دو, یہ میرے گھر سے آیا, آپ کے لیے یہ نہیں آیا, تاکہ ان کو بھکاری پن کی عادت
بولو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ میرے اس کلپ پہ بھی بہت سے لوگ اعتراض کریں گے کہ جب غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے تھے تو تمہیں مرغا کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی دنیا میں اسی طرح مالدار امیر سب اکٹھے ہی رہتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ مالدار اپنے لیے الگ کمرہ بنا کے وہاں چھپ چھپ کے کھایا کرے, اور بھائی سب اکٹھے کھا رہے ہوتے ہیں. غریب کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. جتنا اللہ نے تمہیں دیا تم اس کو انجوائے کرو نا. تم اس کے برتن پہ, اس کی پلیٹ پہ گھور کے دیکھ کیوں رہے؟ تو کیوں دیکھ رہا ہے بھائی تو اس کے برتن میں گھور کے؟ تو ہمیں تو کبھی بھی نہیں ہوا. وہ کئی دفعہ کہتے بھی تھے آپ کھائیں, نہیں بھائی آپ کھائیں یار آپ کھائیں. جب بہت زیادہ کبھی بعض دفعہ وہ خود ہی دعوت کر لیتے تھے. دعوت تو پھر ٹھیک ہے, دعوت کرتے تھے پھر تو پھوڑ پھاڑتے تھے طبیعت سے کہ بھائی آج میری طرف سے سب طلبہ کی دعوت ہے. جب دعوت ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو بھائی وہ اسی دسترخوان پہ بیٹھ کے سونے کے نوالے کھائے اور آپ کوئلے کھا رہے ہو. تو اگر آپ کے دل میں لالچ آ رہی ہے نا کہ یہ سونے کا نوالا مجھے دے, آپ برے ہو. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو؟ آپ لوگ تربیت کے لیے آتے ہو نا, اصلاح کے لیے, تو بھائی اصلاح میں تو پھر یہی باتیں ہوتی ہیں. اور یہ سب باتیں میں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں کہ میں نہ بگڑ جاؤں. تو کسی کے پیسے پہ نظر مت رکھو. کوئی جہازوں میں گھوم رہا ہے, کوئی ہیلی کاپٹر میں گھوم رہا ہے, کوئی سونے کے نوالے کھا رہا ہے, کوئی مرغے پھوڑ رہا ہے. آپ کو جو اللہ نے پان گٹکا دیا ہے نا اسی پہ کیا کرو. بولو بہت اللہ. ایک غریب کا اور واقعہ سنا دوں. ادھر ہی رہا کرتا تھا پڑوس میں, گنے کا رس لگاتا, گنے کا رس بیچتا تھا. وہ اتنی محنت والا آدمی. میں جب نیا نیا یہاں مولانا بن کے آیا تو مولاناؤں کی دعوتیں بہت ہوتی ہیں. ادھر سے دعوت آئی, مفتی صاحب آج آپ کی دعوت ہے ہمارے یہاں. نئے نئے ہمیں تجربہ نہیں تھا, ہم چلے جاتے تھے, کھا کے نکلے وہاں سے. اس کو بھی لے گیا, میں نے کہا چل بھائی تیری بھی دعوت ہے. پھر دوبارہ دعوت. 2-3 دن اس نے کہا کہ میں تو نہیں جا رہا. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہا ہے یار اپنے گھر میں کھاتا ہوا آدمی اچھا لگتا ہے. مجھے اس کا یہ اسٹائل بہت پسند آیا. میں نے کہا غریب آدمی ہے, مجھے پتا ہے گھر میں کیا کھاتا ہے. کہہ رہے اپنے خرچے پہ اپنی روٹی سونے کا نوالا ہے. میں تو اخلاق اور مروت میں جا رہا تھا نا کہ وہ نہیں گیا تو وہ ناراض ہو جائے گا, لیکن یہ اتنی دعوتیں ہوئی ہیں کہ میں نے اخلاق مروت میں بھی چھوڑ دیا جانا. اخلاق مروت میں بھی کہ یہ تھوڑی کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہر وقت دسترخوان پہ ہی بیٹھے رہیں. پھر میری تصویریں آنا شروع ہو گئی, آج اس کے یہاں مرغا پھوڑ رہے ہیں مفتی صاحب, آج اس کے یہاں, اور ایسے رکھا ہوا ہوتا ہے. ایک تو ایسی آئی ہے بکرا سامنے اور میں آستین چڑھا رہا ہوں یوں کر کے, جیسے کبھی کھانے کو ملا ہی نہیں ہے. حالانکہ وہ آستین میں اس لیے چڑھا رہا ہوں کہ گندی نہ ہو جائے. وہ دال ہوتی تو بھی میں چڑھاتا آستین. پھر جنہوں نے وہ بکرے کی دعوت کی تھی ان کو میں نے فون کیا, میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ کہتے پتہ نہیں کس نے چھپ کے بنا لیے. تو اپنے خرچے پہ کھاؤ میرے بھائی. اور اگر کوئی محبت میں آپ کو کھلا رہا ہے آپ کی لالچ کے بغیر, تو یہ اللہ کی نعمت ہے. پھر یہ اللہ